الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ حجی بھی دو قسم کے ہیں، دنیا طلب کرنے والے، دین طلب کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ نمازی بھی دو طرح کے ہیں، طالب علم بھی دو طرح کے ہیں۔ دنیا کا مقصد بعضوں نے بنایا ہوا ہے، بعضوں نے دین بنایا۔ ایسے ہی جہاد کرنے والے بھی، بعض دنیا کے لیے، مال کے لیے، بعض دین کو سربلند کرنے کے لیے۔ دعا کرنے والے بھی ایسے، بعض دنیا مانگتے ہیں، بعض دین اور دنیا دونوں ہی مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگتے ہیں۔ تو جامع یہ ہے کہ دنیا بھی اللہ سے طلب کرے، جامع چیز یہ ہے، آخرت بھی طلب کرے۔ دعا بھی جامع مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، اپنے لیے بھی مانگے، سب کے لیے مانگے۔ ربنا پہلے اللہ کو پکارے، اے ہمارے رب، رب جو ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، اسی سے مانگنے سے۔ بچہ ماں سے ساری چیزیں مانگتا ہے، تب بولنے لگتا ہے ابا اور امی، اسی سے شروع کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے یہی میری ضرورتیں پوری، انہی کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے مومن ہر حال میں اللہ ہی کو دیکھے، ربنا اللہ کو پکارے۔ بچہ ماں کو پکارتا ہے، باپ کو پکارتا ہے، تو جیسی ضرورت ہو ویسے ہی القاب سے اللہ کو پکارے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سلطنت مانگی، وہ بھی دین کے لیے مانگی تھی، دنیا کے لیے۔ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تجھ سے مانگتا، تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ ایسی صفات کا ذکر کرے جیسی مانگنی، تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں۔ تو دعا ایسے مانگے عزم کے ساتھ، پختہ، کہ اللہ ضرور دے گا، یقین کے ساتھ مانگے، مایوسی نہ کرے اللہ کے۔ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، ہمارا گھر جو ہے، ہمارا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے، یہاں تو ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی پھر بھی آ جا، 100 قتل بھی کر دیے پھر بھی آ جا، باز آ باز آ، ہر آنچیں کر دی باز آ، واپس آ جا۔ جو کچھ بھی کر لیا، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ گھر کافرو گبرو گبرو بت پرستی باز آ، کافر ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، ساری عمر ان کی پرستش میں، ان کی عبادت میں گزر گئی، اب آ جا، اب بھی موقع ہے۔ 100 سال کا بوڑھا کافر بھی یہ کلمہ پڑھ لے، اس کی بھی بخشش۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ دے۔ الحسنہ نہیں کہا، ساری حسنہ، ساری خوبیاں، ساری خیریں، یہ نہیں مانگی، جو میرے لائق ہیں، جو میرے لیے مناسب ہیں، تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اتنی حسنہ ہمیں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ نہیں کہا ربنا آتنا الحسنۃ فی الدنیا والحسنۃ فی الآخرہ، ایسے نہیں کہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
دنیا میں جتنی بھی میرے لیے بھلائیاں بہتر ہیں تو بہتر جانتا ہے، تو حکیم ہے۔ آخرت میں بھی جو میرے لیے بہتر ہے وہی دیتے، عذاب سے بچائے، کم از کم عذاب سے تو بچا لے۔ وقنا عذاب النار۔ تو دعا کے قبول کرانے کے لیے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی بادشاہ سے مانگنا ہو پہلے بادشاہ کی تعریف کر، تعریف کا مطلب بھی یہ خوش ہو کہ ہمیں دے دے گا۔ بادشاہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو بادشاہ انعام میں دے دیتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کی تعریف کرتے تو بادشاہ خوش ہو کے اس کو دیتے۔ تو درود شریف ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا نام لیں گے پہلے بھی آخر میں بھی درود شریف پڑھیں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ آگے پیچھے تو قبول کر لیا، درمیان والا بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ طریقہ ہے دعا مانگنے، اللہ کی تعریف کرنا۔ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کا بھی بادشاہ، ساری سلطنت کا بادشاہ، مالک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تیرے ہاتھ میں سب کچھ، جس سے چاہے واپس لے لے، چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر۔ انک علی کل شیء قدیر، ایسے دعا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی تعریف کر۔ انی کنت من الظالمین، اپنی کمی بیان کر دیں، اپنی کمزوری بیان کر دیں، یہ طریقہ۔ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنی کمی بیان کر دی، اپنی کوتاہی بیان کر دی۔ اللہ اگر تو بخشے گا نہیں تو ہم کہاں جائیں۔ تو یہ مینا میں حج سے فارغ ہو کر خوب دعائیں کریں، آباء و اجداد کا تذکرہ کرنے کی بجائے اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ حج کر لیا، گناہ دھل گئے، پاک صاف۔ اب نورانیت آگے لانے کے لیے، حج کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے اب ذکر کرو، نورانیت آ جائے۔ اب گناہ بھی معاف ہو گئے، نورانیت بھی آ گئی، اب دعا کرو، اب اللہ سے مانگو۔ اللہ کی بات تم نے پوری کر دی، اب اللہ سے مانگو، جو تم مانگو گے اللہ پورا کر دے۔ تم نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، اس لیے حاجی کو کہتے ہیں گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں واپس آنے تک اس کی دعائیں قبول ہوتی اللہ کے راستے میں۔ اس سے دعائیں کرو، گھر سے آنے سے پہلے اس سے دعائیں کرو، حج سے زندگی بدل جاتی۔ حج نماز جیسے نماز کی تاثیر ہے، صحیح معنی میں نماز پڑھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی، چوری سے روکتی، غیبت سے روکتی، بہتان سے روکتی، زبان صحیح استعمال کرنا آ جاتی، آنکھیں صحیح استعمال کرنا آ جاتی، ہاتھ پاؤں صحیح استعمال کرنا آ جاتے، کان صحیح استعمال کرنا آ جاتے، دھیان صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے، دل کے خیالات کو، غلط خیالات باہر نکال کے صحیح دل میں دھیان لایا جاتا ہے۔ جتنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو جائے گی، اتنی ہی باہر والی زندگی بنتی جائے گی۔ جیسے حج ہمارا قبول ہو جائے گا،
حج سے زندگی بدل جائے گی. یہ ہے مبرور، حج مبرور، مقبول حج. بعض لوگ بات کرتے ہیں دنیا کے لیے، یہ منافق آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. ان کا قول بڑا پسند آتا ہے سننے والے کو، لیکن اندر سے کچھ. تم باتونی نہ بنو، صرف باتوں پہ نہ ٹرخاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے لوگ بھی ہیں جو باتیں کم کرتے ہیں، اپنی آرام کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی صلاحیتوں کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنا، اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ مرضات اللہ. تو مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ پورے کا پورا دین میں داخل، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آدمی پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے. اللہ خود کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. روٹی آگ میں جاتی ہے، آٹا آگ میں جاتا ہے روٹی کی شکل میں تو روٹی بن جاتی ہے، لیکن آگ کی پوری صفات اس میں نہیں آتی. کوئلہ اندر جاتا ہے تو وہ آگ کی شکل ہی اختیار کر لیتا ہے. تو کوئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب باہر نکلتا ہے آگ والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاتھ پہ رکھو ہاتھ کو جلا دے گا، کپڑے پہ رکھو کپڑے کو جلا دے گا. تو کوئلہ آگ لگا دیتا ہے. ایسے جس کے دل میں بھی ایمان، جسم پہ بھی اسلام، اندر بھی نور باہر بھی نور، سارے کا سارا دین میں داخل ہو گیا تو یہ جہاں بھی جائے گا آگ لگا دے گا. اس کا اثر ہوگا، اس میں اثر ہوگا. یہ نور بن گیا، نور اس میں سارا آ گیا، دین سارا آ گیا، ایمان اس میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئے، اندر باہر سے یہ نور ہی نور ہے. تو جہاں جائے گا یہ ایمان پھیلائے گا. یہ خود صرف نہیں بدلا، یہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. ایسے بنو. خود بننا یہ کیا، یہ کمال کیا ہے؟ صرف باتیں کرنا، باہر سے بننا، یہ تو منافق بھی بن جاتے ہیں، حاجی بھی بن جاتے ہیں، نمازی بھی بن جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں. اندر سے بھی بنو، اور ایسے بنو اندر باہر سے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، سورج کی طرح، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں جاؤ روشنی پھیلاؤ. یہاں سے مسجد سے گئے گھر میں روشنی پھیلا دی، کاروبار میں گئے کاروبار میں روشنی دین کی پھیلا دی، دفتر میں گئے دفتر میں پھیلا دی، سیاست میں گئے ایوان میں گئے اسمبلی میں گئے وہاں دین کی روشنی پھیلا دی، سفیر بن کے گئے جس ملک میں گئے وہاں دین کی روشنی پھیلا دی. مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے. جہانے راہ دیگر گو کرد یک مرد خود آگاہی. زمانے کو بدل کے رکھ دیتا ہے. جو خود اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے وہ تو زمانے کو بدل. ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکے، گھر والوں کو نہیں بدل سکے، محلے کو نہیں. اس لیے کوشش کریں پورے کے پورے دین میں داخل ہو کر پورے دین کی دعوت دیں، عملی دعوت بھی دینا، زبانیں بھی دیں. اللہ ہمیں اس کا توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله تعالى على خير